صحت ایجنڈا میں خاتون حضرات آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عمران شروانی. خاتون حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ سرورت اعجاز قادری صاحب جو ہیں یقیناً اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ یقیناً جواب دیں. سوال یہ ہے کہ جناب وہ سیاسی جماعتیں، وہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں نہیں ہیں، یا چلیے کچھ عرصے پہلے ایم ایم اے کی حکومت تھی، اب وہ بھی نہیں ہے. اب تو جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تب بھی تو آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کیا صحت کے حوالے سے کوئی ایسی سیاسی ذمہ داریاں محسوس کی جاتی ہیں ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں میں کہ وہ اٹھیں، کوئی شور مچائیں، کچھ بات کریں؟ جی سرورت صاحب. جی یقیناً ایک تو ہماری ذیلی تنظیم ہے AKF اہل خدمت فاؤنڈیشن، جی چونکہ جو کہ پورے پاکستان کے اندر جس کے ہاسپٹلس، جس کی کلینکس اور ہر تکلیف اور پریشانی کے اندر اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہمارا اس کا تعلق کوئی حکومت سے نہیں ہے. ہمارا تعلق عوام کے ساتھ ہے، عوام کی خدمت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ خدمت سب کے لیے. یقیناً اس سلوگن کے تحت ہم فار ایور اور فار دا ٹائمنگ نہیں بلکہ فار ایور ہمارا یہ کام جاری کنٹینیو رہتا ہے اور ہر دور میں رہتا ہے، چاہے کیسا بھی تکلیف کا وقت ہو. پشاور کا اندر معاملات ہوئے تو وہاں ہم نے موبائل کلینکس، ہاسپٹلس بنائے اور وہاں پر ہم نے اپنی خدمات انجام دی. کشمیر کے اندر اگر زلزلہ آیا تو وہاں ہم نے خدمات انجام دی. ہمارے لڑکے یہاں سے گئے اور وہاں کے جو ہمارے ذمہ داران کے ساتھ مل کر کیمپ لگائے اور اپنی سروس پرووائڈ کی. یقیناً یہ آپ دیکھیں اگر کہ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر ہے، وہ جسے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی روزگار کے لیے کام کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں. بلکہ میرے خیال ہے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، جناح چلے جائیں، یا دنیا کے پاکستان کے اور فیصل آباد چلے جائیں، گجرانوالہ میں، وہاں فری آف کاسٹ جو ہے وہاں وہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، چاہے ان کا پیشنٹ ہے. ایسے ریاض ملک صاحب ہیں، وہ اس طرح کے انہوں نے دسترخوان بچھائے ہیں، اور اسی طرح ہیلتھ کے انہوں نے کلینکس بنائے ہیں. بلکہ ہیپیٹائٹس سی جو ہمارا بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا کوسٹلی یہ ہے، اس کے اندر ہمارے کیمپس لگتے ہیں، باقاعدہ ہم اس کے اندر انجیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح الخدمت ہیں یا دوسرے دیگر ادارے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کوئی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کام نہیں کرتے، ان کے فار ایور ان کا کام چل رہا ہوتا ہے. اس میں سرورت صاحب جو بیسک سوال اٹھتا ہے، دیکھیے یہ سارا کام جو ہے یہ تو ایک ویلفیئر کا کام ہے جو ہمارے ملک میں تقریباً ہر ایک کو کرنا چاہیے. اٹھ کے جب موقع ملے دوسروں کی خدمت بالکل کرے، کیوں نہیں. لیکن ایک سیاسی رول ہوتا ہے. کیا ہم یہ، اور میں ڈاکٹر اظہر سے چاہوں گا وہ بھی اس پہ بتائیں، کیا ہم سیاسی جماعتوں سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویلفیئر کے کام میں ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں؟ ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں، بہت اچھی بات ہے. سیاسی رولز ہم کیا صرف یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے؟ اظہر صاحب پہلے میں آپ سے چاہوں گا، آپ ڈاکٹر صاحب، اور پھر میں سرور صاحب کی طرف پھر آؤں گا. جی شروانی صاحب، ایک تو مجھے جو ہمارے صاحب بول رہے تھے ان کی مجھے آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. آئی ہوپ میں انہی کو باتوں کو دہرا نہیں رہا. جی بات یہ ہے کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، جی چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، جی جو گورنمنٹ میں ہے وہ تو ان کے پاس تو ہے پالیسی، وہ تو امپلیمنٹیشن کر سکتی ہیں ہر چیز کا. لیکن جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں تو کیا ان کی اپنی پالیسی ہیلتھ کی نہیں ہوتی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ جماعت جو اپوزیشن میں ہے یا اس میں ہے، بیفور الیکشن ہر ایک کی ہیلتھ پالیسی ہونی چاہیے، اور اس میں ہر سبجیکٹ آنا چاہیے. ہیلتھ پالیسی ان کی ڈاکٹر صاحب، ہیلتھ پالیسی ان کی اگر آپ ان کے منشور پڑھیں تو اس میں مل جاتی ہے، اس میں نظر آتی ہے. اور جو پریکٹس، جی میں ایک چیز اور عرض کر لوں، جو پریکٹس میں یہ لوگ جاتے ہیں جس وقت، تو ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن تقریباً ہر سیاسی جماعت کی ایک ویلفیئر باڈی پائی جاتی ہے جو جا کے آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے کام بھی کرتی ہے. اس کو ہم اپنی صحافتی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ سیاست دانوں کے PR ونگ ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور بہت اچھا کام ہے، کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں. یہ PR نہیں، یہ PR کا رشتہ بنتا ہے. لیکن سیاسی رشتہ کیا بنتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. سرور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سیاسی رشتہ آپ کا یا صرف ایک سماجی رشتہ ہے؟ یہ سماجی، یہ ہمارے اسلام کی دعوت بھی ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا ہے جہاں پہ سماجی خدمات، اگر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں تو وہاں پر یہ سب چیزوں کو پرووائڈ کیا گیا، اور بالکل رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے، ذات پات سے بالا تر ہو کے خدمت کو اپنا شعار بنایا گیا. یہ ہمارے دین کی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے
لیکن یہ آپ کا سیاسی کردار نہیں ہے، یہ دیکھیے ایک سیاست ہوتی ہے نا جس میں آپ کھڑے ہو کے دینی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور یہ کام یقیناً ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جس مقام پہ بھی ہو۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جو اس خدمات کو انجام دے رہی ہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے ہاسپٹل آرگنائز کیے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے بورڈز ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اس کے تھرو غریب لوگوں کو، نادر لوگوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ایک نیکی کا ایسا کام ہے جس کا جو صدقہ جاری ہے۔ نہیں صدر صاحب، بے شک دیکھیے یہ جو صدقہ جاریہ والی آپ نے بات کی، اس سے تو بے شک کوئی انکار نہیں کر رہا، اس سے یہ انکار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں جو لوگ ایک نیک مقصد سے آگے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ سیاستدانوں کا ایک کردار ہوتا ہے۔ آج کل آپ بیٹھے ہوئے، آپ یہ سارا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ لوگ ایک پولیٹیکل موو چلا رہے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ آپ اسلحہ اٹھا کے لوگوں کی حفاظت کے لیے خود کھڑے ہو جائیں؟ ضرورت پڑے گی تو اپنے محلے کے لیے لوگ کر بھی لیتے ہیں یہ سب کچھ، حالانکہ اس سے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو صحت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو بڑا اچھی بات ہے، اس کی تو ہم بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ لیکن جو سیاسی کردار ہے، یہ کھڑے ہو کر مختلف ایشوز پہ ہم دیکھیں، کیا آپ کی جتنی ریلیز ہیں، صرف میں سنی تحریک کی بات نہیں کروں گا، میں اس وقت تمام مذہبی جماعتوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی مختلف ایشوز پہ ریلیز نکالی گئیں، کیا ہم نے دیکھا کہ صحت کے ایشو پہ کوئی ریلی نکالی گئی؟ کیا صحت کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کیا گیا، کوئی جلسہ جلوس، کوئی بھوک ہڑتال، کوئی دھرنا کسی صحت کے مسئلے پر کبھی کیا گیا؟ لگتا نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یقیناً یہ چیز کی کمی ہے۔ لیکن جب سے آپ کا یہ میڈیا ایڈوانس ہوا اور آپ میڈیا نے اپنا ایک رول پلے کیا، دیکھیں اس سے پہلے کبھی اس طرح کے کوئی پروگرام بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے آج آپ نے ہیلتھ کے اوپر ایک پروگرام کیا، ایک آگاہی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کی اس میڈیا چینل سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ آج ٹی بی کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے، آج خسرہ کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے، آج ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اویئرنیس اب پیدا ہوئی ہے، قوم کے اندر ایک شعور بیدار ہو رہا ہے۔ یقیناً اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور اب ہر شخص اب ان چیزوں پہ سوچنے لگا ہے اور اب کام کرنے لگے۔ دیکھیں ہم آج تک ہم 2002 میں ایک سیاست میں حصہ لیا ہے، لیکن آج تک ابھی ہم اس میں کوئی اپنا ایسا کردار نہیں ہے، لیکن ہماری جو خدمات ہیں وہ کنٹینیو ہیں، وہ سیاست سے وابستہ نہیں ہے، لیکن واقعی ان ایشوز کے اوپر ہمیں ہونا ہے۔ آج ہم کیا صحت، اب دیکھیں نا، آج 5 سال کی حکومت اب جا رہی ہے، چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے دیکھیں کہ آج اپنی قوم کو اتنی تمام پارٹیاں اس کے اندر موجود ہیں، اپوزیشن بھی موجود ہے، تمام حکومتی ادارے موجود ہیں، ہم اپنے مفادات کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں یقیناً، لیکن آج ہمیں جو ایشوز پہ ہم نہیں اکٹھے ہو رہے، تو آج اسی لیے تو آپ یہ انقلاب کی طرف ملک بڑھ رہا ہے کہ واقعی ہم 65 سال سے صرف ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہم بجٹ میں ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اگر آج ہم باہر کی بات کرتے ہیں، انگلینڈ کی بات کریں یا دنیا ملیشیا کی بات کریں یا ترکی کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، وہاں دیکھیں یہ سب پرائرٹیز کے اندر ہیں، وہاں وہ چیزیں آلریڈی پرووائڈ ہے۔ اگر وہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہے، اس کو اسکول گوئنگ فری ہے، اس کی ہیلتھ فری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لوگ یہی جب ہم ٹیکس بھی دیں، ہم سب کچھ بھی کریں، اگر یہ تو ہمارے یقیناً ہمیں اب سوچنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اچھے لوگوں کو ہمیں منتخب کر کے آگے لانا ہے، جو عوام کے مفادات کا سودا نہیں کرے، بلکہ ان کے واقعی جو اپنے منشور کے ہیں اکارڈنگ ٹو اپنے منشور آئین کے تحت وہ کام کریں، وہ پالیسی اگر بنائے۔ دیکھیں آج ہم بدنصیبی نہیں ہے کہ آج 5 سال کے اندر ہماری یہ پارلیمنٹ وہ قوم کو ایک پالیسی، صحت پالیسی نہیں دے سکی، ایک ایجوکیشن کی پالیسی نہیں دے سکی۔ یقیناً ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بیفور، جب الیکشن سے پہلے ہماری گفتگو اور ہوتی ہے، لیکن ہم وہاں جا کر اپنے 18ویں ترمیم ہم نے کر لی، 20 کر لی، لیکن ہم نے بتایا آج تک ہم 5 سال میں ایک پالیسی نہیں دے سکے۔ لیکن جب اچھے لوگ منتخب کریں گے، اچھے لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں گے، ان لوگوں کو لائیں گے جن کو جو آلریڈی اس خدمت کے کام میں مصروف ہیں، اچھے لوگوں کو ہم لے کر آئیں جن کے کام ہیں، جن کے کردار ہے، جن کی شخصیت ہے، جن کی پرسنالٹی ہے۔ آج مشینیں، آج قطر اسپتال کے اندر ایک روبوٹ سرجری کے لیے مشین آئی ہوئی ہے، آج آپ یقین مانیں اس مشین کو ابھی تک آپریٹ نہیں کرنے والا کوئی ملا، اس مشین کو ہم نے امپورٹ کر لیا۔ مشینیں ہماری بہت آتی ہیں اس لیے کہ اس کے اندر سب کے کمیشن بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے
آج تک کوئی آپریٹر موجود نہیں کہ اس مشین کو آپریٹ کرے، بلکہ ابھی یہ پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ سول اور جنا کے اندر بھی وہ مشینیں وہاں پر ان کی اسمبلی کی جائے، ان کو وہاں لگایا جائے، ان کو اسمبل کیا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی انجینئرز نہیں ہے، کوئی ٹیکنیشینز نہیں ہے۔ ایک چیز میں سرور صاحب جاننا چاہوں گا، دیکھیے صحت کی حوالے سے ہیلتھ پالیسی گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی 18ویں ترمیم سے پہلے، لیکن وہ ہوا یہ کہ چونکہ 18ویں ترمیم آ گئی اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا تھا، تو میرے خیال میں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہو سکا، وہ ساری بہت زیادہ سینٹرلائز نظر آئی لوگوں کو 18ویں ترمیم کے بعد، ساری چیزیں جی جی بالکل ویژن تھوڑا سا لگتا ہے کچھ کمی نظر آئی ہم کو۔ ایک بریک لیں گے خاتون حضرات یہاں پہ، اور واپس آ کے میں ایک بہت اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا اظہر جدون صاحب سے بھی سب سے پہلے، کہ ایک تو یہ کہ وہ ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ کیا دیکھتی ہے، وہ کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، وہ جب مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے مذہبی سیاسی جماعتوں کا رول جو ہے وہ صرف سیاست تک نہیں رہتا بلکہ وہ معاشرت میں خاصے آگے تک جاتا ہے۔ ایکسپیکٹیشنز ڈاکٹرز کی کیا ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں کیا کریں؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس بحث کو یہیں آگے بڑھاتے ہیں صحت ایجنڈے میں۔